آج بہت دکھی دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں نکولس کرسٹوف کے ایک کالم پر پوری دنیا میں اس وقت بحث جاری ہے۔ نکولس کرسٹوف نے اپنے اس کالم میں، جس کا عنوان ہے دی سائلنس دیٹ میٹس دی ریپ آف پیلسٹینینز، اس کالم میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، اور ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کیا جاتا ہے۔ آپ نے جیلوں میں عورتوں کے ریپ کے بارے میں سنا ہوگا، بچوں کے ساتھ زیادتی کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ جیل میں کسی انسان کے ساتھ کتے کے ذریعے بھی بدفعلی کروائی جا سکتی ہے۔ نکولس کرسٹوف نے ثبوتوں کے ساتھ جب یہ پوری کہانی نیو یارک ٹائمز میں لکھی تو اس پر اسرائیل کی جو وزارت خارجہ اس نے بھی تردید کی ہے، اور بہت سے جو امریکی اخبارات ہیں انہوں نے بھی نکولس کرسٹوف کے خلاف ایک جھوٹے الزامات کا محاذ کھول دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بطور ایک صحافی کے میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں اور مجھے بڑی تشویش ہے کہ نکولس کرسٹوف نے جس فلسطینی قیدی کے ساتھ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر خود ملاقات کر کے کہانی لکھی ہے کہ اس کے ساتھ اسرائیلی جیل میں کتے کے ذریعے بدفعلی کروائی گئی، وہ ایک جرنلسٹ ہے، وہ جو قیدی ہے وہ ایک صحافی ہے۔ اور یہ ایک صحافی کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت سے فلسطینی صحافیوں کی کہانی ہے۔ اور یہ جو نکولس کرسٹوف کی جو پوری سٹوری ہے، جو امریکہ سے چل کے وہ ویسٹ بینک پہ آئے اور انہوں نے 13-14 فلسطینی قیدی جو کہ اسرائیلی جیل سے رہا ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور پھر ثبوت اکٹھے کیے، اور پھر ان کا آرٹیکل جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے چھاپ دیا۔ تو اس پر جو طوفان برپا ہے امریکہ میں بھی اور اسرائیل میں بھی، اور کچھ یورپی ممالک کے میڈیا میں بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو اس پر بہت سے جو ہمارے جو فلسطینی صحافی بھائی ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 57 کے قریب مسلم ممالک ہیں، یہ ان کی حکومتیں کیوں خاموش ہیں اور ان میں سے کوئی آواز کیوں بلند نہیں ہو رہی؟ اور ایسا لگتا ہے کہ جو نکولس کرسٹوف ہے جو کہ ایک امریکی صحافی ہے، اس کی اگر نوکری نہیں جاتی تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ نکولس کرسٹوف نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ عام طور پہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ نکولس کرسٹوف کا جو کالم ہے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا اس لیے اس پہ بہت زیادہ شور مچا، لیکن یہ بات جو ہے یہ پہلی دفعہ سامنے نہیں آئی۔ میں نے بھی جب کچھ دوستوں سے بات کی، کچھ فلسطینی صحافیوں سے گفتگو کی، کچھ ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ نکولس کرسٹوف نے کوئی یہ جو بات کی ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں، خاص طور پہ جو فلسطینی صحافی ہیں، ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کیا جاتا ہے، تو یہ اس نے کوئی بات پہلی دفعہ نہیں لکھی، یہ بات پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن کیونکہ اس دفعہ یہ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی ہے تو اس پہ بہت زیادہ شور مچ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ نیو یارک پوسٹ ہے، یہ دیکھیں نیو یارک پوسٹ جو ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایکسپرٹ بلاسٹ ڈسٹارٹڈ نیو یارک ٹائمز آرٹیکل الیجنگ ریپ آف پیلسٹینینز ایول حماس پروپیگنڈا۔ ایکسپرٹس کے نام پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نکولس کرسٹوف نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ ایول حماس پروپیگنڈا ہے، اور پھر آگے جو ایکسپرٹس کی بات کی گئی ہے کہ جی ایکسپرٹس بلاسٹ ڈسٹارٹڈ نیو یارک ٹائمز آرٹیکل۔ ایکسپرٹس جو ہیں وہ آگے چل کے اس آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے جی کہ کتا جو ہے اس کو ٹرین کیا جائے کہ وہ کسی انسان کا ریپ کرے، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ اور یہ صرف نیو یارک پوسٹ نے نہیں لکھا، وال اسٹریٹ جرنل میں بھی اسی طرح کی سٹوری ہے، اور بھی بہت سے امریکی اخبارات میں اسی طرح کی سٹوری ہے۔ کچھ جو اسرائیلی اخبارات ہیں وہ بھی اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ حماس پروپیگنڈا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی حماس نے جب اکتوبر 2023 میں
اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس نے بھی تو ریپ کیے تھے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ حالانکہ حماس نے حملہ ضرور کیا تھا لیکن ان کی طرف سے کسی ریپ کا کوئی ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اس پہ پاکستان سمیت جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ کوئی آواز بلند کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا نام تو اب نیتن یاہو نے بھی لینا شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان ایران اور امریکہ میں جو ایک میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو کیا اس صورتحال میں پاکستان اگر اسرائیل کے خلاف کسی انٹرنیشنل فورم پر یہ آواز اٹھاتا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں اور فلسطینی صحافی ہیں ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ایک میڈیٹر کے طور پہ یہ مناسب نہیں ہے؟ لیکن میڈیشن تو پاکستان کروا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اسرائیل کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ آواز بلند نہیں کرنی چاہیے؟ میری ناچیز رائے میں پاکستان کا جو فلسطینیوں کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے اس کی میں کئی دفعہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں ایک آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک جو ریزولوشن منظور ہوا تھا جس کو ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے، تو وہیں پر ایک اور قرارداد بھی منظور ہوئی تھی کہ ہم ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا اور اسرائیل کی مخالفت کی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب جب کہ نیتن یاہو بھی پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو کیا اب پاکستان کو یہ ایک موقع نہیں مل گیا کہ پاکستان کم از کم یہ معاملہ جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشنز میں اور دیگر انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائے کہ فلسطین کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کیا جا رہا ہے؟ اچھا، اب نیو یارک پوسٹ اور وال سٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، سو کالڈ ایکسپرٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو میں نے جو تھوڑی بہت مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اور جو میں نے ڈیٹیل اکٹھی کی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ نکولس کرسٹوف جو ہے اس نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں لکھی، یہ بات پہلے بھی جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہے لیکن اس کو نوٹس نہیں کیا گیا۔ اور ماضی قریب میں سب سے پہلے یہ جناب 19 فروری 2026 کو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ کا عنوان ہے وی ریٹرن فرام ہیل، پیلسٹینین جرنلسٹس ریکاؤنٹ ٹارچر ان اسرائیلی پریزنز۔ اور اس میں انہوں نے بہت سے فلسطینی صحافیوں کے انٹرویو کر کے ان کی کہانیاں لکھی ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل کی جیلوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس میں انہوں نے ایک جرنلسٹ ہے نام بھی لکھ دیا اس کا، Another journalist Usama al-Sayyad said he and other detainees were stripped naked and attacked by trained dogs in Sadde Timan. He described the incident as rape, adding that soldiers laughed while filming the assault. یہ جو صحافی ہے اسامہ السید، اس نے اپنے نام کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ جب اسرائیلی جیل میں تھا تو اس کا نہ صرف کتوں کے ذریعے ریپ کیا گیا بلکہ اس کی فلم بھی بنائی گئی، اور ان ٹوٹل CPJ documented 17 journalist testimonies involving sexual violence and 19 more describing humiliating strip searches. اور بھی اس میں بہت سی ڈیٹیل ہے۔ تو یہ تو ہوگی جی CPJ، ایک نیو یارک بیسڈ انٹرنیشنل ادارہ ہے، صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے، میرا بھی ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور انہوں نے یہ فروری میں انکشاف کیا۔